لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میرا حرم کے قریب گھر ہے، میرا عمرے کا ارادہ تھا، گھر میں غسل کے احرام نہیں باندھا، میں نے اسے کپڑے بھی پہن لیے، احرام واپس رکھ لیے، کوئی ابھی تو بتایا ہے نہیں مسئلہ کہ تم نے جب نیت نہیں کی تو کوئی عمرہ نہیں، آپ نے صرف 2 چادریں باندھی اس کے بعد اتار کے رکھ دی، اس سے تو ایک عمرہ نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ جاتے، 2 رکعت پڑھتے، نیت کرتے، لبیک پڑھتے، پھر عمرہ ہوتا ہے۔ کہتے جی ذکر کرنا جو ہے وہ زبان سے بہتر ہے یا دل سے؟ تم پہلے زبان سے تو سیکھو، دل والا مسئلہ تو بعد میں آئے گا نا۔ تم پہلے زبان سے ذکر کرو، تمام احکام جو ہیں وہ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، کلمہ بھی زبان سے پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح نماز ہے، آپ نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں وہ بھی زبان سے ہوتی ہے، رکوع میں جو آپ سبحان ربی العظیم وہ بھی زبان سے ہوتی ہے، سجدے میں سبحان ربی، تو تمام اذکار زبان سے ہوتے ہیں۔ اور دل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل اور زبان دونوں کی موافقت ہو، یعنی یہ نہیں کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور خیالات کسی اور جگہ ہیں، نہیں، ان قلب لاہن غافل دل نہ ہو، قلب اور قالب دونوں اسی طرف متوجہ ہوں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میں مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ حنفی مسلک میں تو آپ پر عمرہ بھی ہے اور دم بھی ہے، لیکن باقی ائمہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی عمرے کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی۔ کہتے جی کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے تو یہ کس طرح کرنا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ اگر مثلاً آپ مسجد میں گئے اور تحیۃ المسجد 2 رکعت نیت کر کے پڑھ لی، تو اس کے بعد لبیک پڑھ لیں، یا آپ مسجد میں گئے، مثلاً ایک نماز کھڑی ہے، آپ نماز میں شامل ہو گئے، سلام پھیر کے آپ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں اور 2 رکعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے وقت گئے ہیں کہ کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لو اور اس کے بعد لبیک لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ۔ ہم لوگ کام کے لیے، ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں یہاں پر، اگر ہم رمضان کے بعد حج سے پہلے عمرہ کریں، حج واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ حج تب ہوتا ہے کہ جب آدمی صاحب استطاعت ہو اور اس نے پہلے حج نہ کیا ہو۔ اگر آپ پہلے حج کر چکے ہیں تو زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے اور پھر بھی عمرہ کر لیا ہے تو اچھی بات ہے کہ حج کر لیں، لیکن آپ کا حج پھر ایک بکری آپ کو دینی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ باقی جو قانونی پابندیاں ہیں وہ تم جانو، قانون جانے، اس کا تو مولوی تو فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں نا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ حکومت وقت کے احکام کی اطاعت کرو۔ میں عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے آیا، طواف کیا، دوڑ کیا، دوڑ یعنی صفا مروہ دوڑا، تو وہ بھی کوئی دوڑنے کا حکم تو نہیں ہے، تیز تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا حکم تو وہاں بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرے سر پہ بال چونکہ چھوٹے چھوٹے تھے لہذا کینچی سے کٹوائے، چھوٹے چھوٹے تھے تو کینچی سے کیا کٹوایا؟ بڑے ہوتے اللہ کے بندے تو کینچی سے کٹواتے نا، جب بال ہی چھوٹے چھوٹے تھے تو پھر کینچی سے تو بس ایک آدھا بال اتنا سا کٹا ہوگا اور الحمدللہ دم پڑ گئی تم پہ، اس طرح بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تقصرون، یہ تقصیر نہیں ہے کہ بال ہی نہیں ہے تو کینچی کس پہ پھروا رہے ہو۔
شفا عطا فرمائے مرحومہ، کوئی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ جتنے فوت ہو گئے ہیں اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات اللہم اغفرہم وارحمہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم۔ مکے میں رہتا ہوں، فیملی کو بلوایا، شوال کے مہینے میں آتے ہی ان کو عمرہ کرائے، حج سے پہلے حج بھی کروایا، حج تمتع کی نیت سے قربانی بھی کی۔ تو حج کیا نا انہوں نے اللہ کے بندے، مثلا تم نے خود لکھا ہے کہ آپ کے بچے آئے، انہوں نے شوال میں عمرہ کیا، پھر حج کیا، تمتع کیا، بکری بھی دی، تو بات ختم ہوگی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں نا کہ بددم پڑے گی، وہ اس کو ہے جو مکی رہنے والا یہاں کا ہے، وہ تو اپنے ملک سے آئے تھے۔ خدا کے لیے ایک مسئلے کو سمجھا کرو، ایک آدمی مستقل مکے میں رہتا ہے، مقیم مکی ہے، اب اس کا حج افراد ہوگا۔ باہر سے جو آ رہا ہے، چاہے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی ہے، ان کی مرضی ہے، اگر حج میں عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، تمتع ہو جائے گا۔ اس کا افراد نہیں ہے، بالکل ان کے لیے وہی تھا جو آپ نے کیا، اور تمتع تھا، تمتع کی بکری آپ نے دے دی۔ ہاں اگر آپ یہاں رہتے ہوئے عمرہ کریں تو دم پڑے گی، آپ کا حج مفرد ہوگا۔ وہ تو باہر سے آئے ہیں اللہ کے بندے۔ ہاروت ماروت نام ہے، اس سے مراد کچھ نہیں ہے، وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، ان کے نام ہاروت ماروت تھے۔ کہتے جی اللہ نے، نہیں مجھے افسوس بھی لگتا ہے اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ تم شرارت کرنا چاہتے ہو یا واقعی دین سے، کہ اللہ نے دو بہنوں کو اکٹھا کرنے کو کیوں حرام، وہی کیوں اٹکا ہوا ہے دماغ میں؟ اس کی حکمت یہ ہے جناب کہ بیوی پر جو سوکن آئے وہ آپس میں دشمن ہوتی ہیں، اللہ دو بہنوں کو دشمن بنانا نہیں چاہتے، ایک بہن ہے دوسری نہیں آ سکتی، اور یہ قرآن کا ان تجمعوا بین الاختین، کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں تم جمع نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ دو بہنیں، ان میں پیار ہونا چاہیے، نہ کہ عداوت۔ جب وہ سوگن بن کے آئے گی تو دشمنی ہوگی۔